نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صار اہل الجنۃ الی الجنہ واہل النار الی النار جیء بالموت حتی یجعل بین الجنۃ والنار ثم یذبح ثم ینادی مناد یا اہل الجنہ لا موت ویا اہل النار لا موت فیزداد اہل الجنۃ فرحا الی فرحہم ویزداد اہل النار حزنا الی حزنہم متفق علیہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اہل جنت میں اہل دوزخ میں چلے جائیں گے، جنتی جنت دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، موت کو لایا جائے گا، موت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کر دیا جائے، پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، اور پھر ندا دینے والا ندا دے گا، اے جنت والو اب موت نہیں، اور اے دوزخ والو اب موت نہیں۔ موت کو بھی موت آ جائے گی، جنت اور دوزخ کے درمیان اس طرح کہ اس کو جنتی بھی دیکھتے رہیں گے اور اہل دوزخ بھی دیکھتے رہیں گے۔ موت اور ایک حدیث میں آیا وہ مینڈھے کی شکل میں، گیٹے کی شکل میں لائی جائے گی، اور فرشتہ لائے گا اور دونوں سے کہے گا دیکھ لو، جنتی بھی دیکھیں گے جہنمی بھی دیکھیں گے، اور کہا جائے گا ھذا الموت، یہ موت ہے، ثم یذبح، پھر اس موت کو فرشتہ ذبح کر دے گا۔ موت کو بھی موت آ گئی، اور آقا کہتے ہیں ثم ینادی مناد اہل الجنہ، پھر ندا دینے والا ندا دے گا، اے جنتیو اب موت نہیں، ویا اہل النار لا موتا، اور اے دوزخیو اب موت نہیں، اب جو جہاں ہے ہمیشہ وہیں ہے، ہمیشہ وہی ہے۔ اب جس کا جو حساب ہونا تھا وہ مکمل ہوا، اور اب جو جہاں ہے ہمیشہ اسی میں ہے، اب نہ نکالے جائیں گے نہ داخل کیے جائیں گے۔ یہ لاسٹ مومنٹ ہوگا، لاسٹ فائنل ڈیسیزن ہوگا کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے نکلنے والے تھے، جس کے رائے کے دانے برابر ایمان و حدیث گزر چکی، یہ سب جنت میں چلے جائیں۔ اب دوزخ میں وہ رہ جائیں گے جو کفر پہ مرے تھے، اور وہ رہ جائیں گے جس پہ اوپر اللہ نے ہمیشہ کی دوزخ واجب کر دی، اور جنت میں وہ رہ جائیں گے جو ہمیشہ کی جنتی کے جنت میں رہنے والے ہیں۔ وہ اب کوئی پھیر پھار نہیں ہوگا۔ تب موت لائی جائے گی اور مینڈھے کی شکل میں، پھر اس کو ذبح کیا جائے گا، اور ندا دینے والا ندا دے گا، اے لوگو اب موت نہیں ہے، نہ جنتیوں پہ نہ دوزخیوں پر۔ پھر کیا ہوگا؟ فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یہ آواز سن کے جنتی تو خوشی پر خوشی منائیں گے، جنتی خوشی پر، یزداد فرحن الی فرحہم، ان کی تو خوشی پر خوشی ہوگی کہ اب جو ہیں وہاں ہمیشہ ہیں۔ اور دوسرے کا حال کیا ہوگا؟ وَيَزْدَادُ أَهْلَ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حُزْنِهِمْ، اور دوزخیوں پر تو غم پر غم ہوگا، غم پر غم، اس لیے کہ اب لاسٹ فیصلہ ہو گیا، موت کو بھی موت آ گئی، اب یہی ہے، اب کوئی فرق ہونے والا نہیں ہے۔
تو یہ جنتی اور دوزخیوں کا حال ہوگا. تو جنتی تو خوشی کے مارے، اس لیے فرمایا فرحن الی فریم، خوشی پر خوشی ہوگی. اب تو یہاں کبھی نہیں نکلیں گے، اب عیش میں رہنا ہے. لا خوف علیکم ولا هم یحزنون ولا انتم تحزنون. فرمایا اب نہ تمہیں خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں نزولا من غفور الرحیم، اب تم یہاں جنت میں غفور الرحمان کے مہمان ہو، اب کچھ نہیں ہوگا. اور پھر پیچھے حدیث گزر چکی، اللہ تعالی جنتیوں سے کلام کرے گا اور رب فرمائے گا میں تمہیں ایک نعمت دینا چاہتا ہوں. جنتی کہیں گے مولا اب کوئی نعمت باقی ہے؟ ہاں. وہ نعمت کیا ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اپنا جلوہ دکھائے گا اور رب اہل جنت سے فرمائے گا سنو نعمت یہ ہے کہ اب کے بعد کبھی بھی تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوگا. یہ سب سے بڑی نعمت ہے کہ اب تمہارا رب تم سے ناراض نہیں ہوگا. رہو یہاں کلو وشربو ہنیئا بما کنتم تعملون، کھاؤ پیو خوشی مناؤ، یہ بدلہ ہے تمہاری دنیا کی اعمال اور ایمان کا. یہ ہوگا. فصل الثانی، دوسری فصل، یہ متفق علی حدیث متفق ہے، یعنی بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے. ان ثوبان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ہودی من عدن الى عمان البلقاء ماؤه اشد بآدم من اللبن وحلا من الاصل وقباه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يزمع بعدها ابدا. اول الناس برودا فقراء المهاجرين الشعث الرؤساء الدنس ثيابا الذين لا ينكحون المتنعمات ولا يفتح لهم السدد. رواه احمد والترمذي وابن ماجہ. وقال الترمذي هذا حدیث غریب. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اب یہ باب کیونکہ باب الحوض و شفاعہ ہے، حوض اور شفاعت کا بیان ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنو میرا حوض میدان میں جنت میں، میرا حوض عدن سے لے کر عمان بلقاء تک ہے. عدن اب یہ بتا چکا ہوں، عدن آج کل عدن یہ یمن کا دارالخلافت ہے، کیپیٹل راجدھانی عدن یمن کا. اب یمن کہاں آیا؟ اور فرمایا عمان البلقاء، اور عمان بلقاء، بلقاء کے عمان. اب عدن یہ یمن کی راجدھانی اور سب مشہور شہر ہے، یہ تو ہندوستان کے کنارے پر واقع ہے. حاجی لوگ جب جہاز سے جاتے تھے تو ان کا جہاز پہلے عدن میں ٹھہرتا تھا، پھر وہاں سے جدہ جاتا تھا. یمن ہو کر، اب تو ہے نہیں جہاز، پانی کے جہاز تھے تب، عدن جاتا اور عدن سے پھر جدہ جاتا تھا. تو یہ ہندوستان کے کنارے پر. اور عمان دو ہے، ایک عمان ایک عمان. عمان عمان، عین کے فتح میم کے شد تشدد سے عمان، یہ اردن کا شہر ہے، وہاں کا دارالخلافت ہے. جارڈن جس کو ابھی کیا کہتے ہیں؟ جارڈن. اردن جوردن پھر جارڈن، سمجھے؟ بدل دیا گیا ہے. تو ابھی جو جارڈن ہے وہ اردن تھا، اور اس کی جو راجدھانی ہے وہ عمان ہے. جارڈن وہاں سے 60-80 کلومیٹر غالباً آپ بائی بس جاؤ تو اسرائیل کی بارڈر ہے، وہاں سے آپ 50-60 کلومیٹر جاؤ تو فلسطین، اسرائیل کی بارڈر پاس کرنی پڑے. اور ایک ہے عمان، یہ یمن کا شہر ہے. عمان یمن کا ایک شہر ہے اور ایک جگہ کا نام بھی ہے. اور بلقا یہ ملک شام کی ایک مشہور آبادی ہے.
بلقا شام کی. تو یہاں حدیث پاک میں عمان کے ساتھ بلقا لایا گیا. عمان البلقا، شام کے بلقا کا عمان، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں عمان سے مراد علاقہ شام ہے. کیا ہے؟ شام کا علاقہ، وہاں کی آبادی. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا حوض عدن سے لے کر عمان بلقا تک ہے، تقریباً 1200-1300 کلومیٹر کا فاصلہ. حوض کیا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں چشمہ ہوگا جنت کا، اور جس کو اللہ نے صرف اسی لیے دیا ہے. ہر نبی کو ایک حوض ملے گا، آگے حدیث آ رہی ہے، مگر حضور کو جو حوض کوثر ملے گا اس کا مقصد واحد یہ ہے کہ پیغمبر اپنے ہاتھوں سے اپنے امتی کو اس کا پانی پلائیں. تو آقا فرماتے ہیں میرا حوض عدن سے لے کر عمان بلقا تک ہے. ماہو اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید. وہ احلی من العسل، شہد سے زیادہ میٹھا. وہ اکواب عدد نجوم السماء، اور اس حوض کے کنارے پر پینے کے لیے جو برتن ہے وہ آسمان کے ستاروں کے برابر. برتن، کوزے، کٹورے جو پانی پینے کے لیے ہیں، عدد و نجوم السماء، آسمان کے ستاروں کے برابر. من شرب منہ شربتا لم یظمأ بعدها ابدا، جو ایک مرتبہ میرے حوض سے پی لے کبھی پیاسا نہ ہو. لم یظمأ منہ بعدها ابدا، کبھی بھی وہ پیاسا نہ ہو. اور حضور فرماتے ہیں سنو، اس حوض کے پاس آئے گا کون؟ پہلے کون آئے؟ ہم سب انشاءاللہ جائیں گا. غوث پاک کا کرم ہوگا انشاءاللہ، سرکار بغداد کا کرم ہوگا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر تیری رحمت شامل ہے یا غوث. انشاءاللہ یہ امید نہیں، یقین کیجئے انشاءاللہ ہم بھی سرکار کے حوض سے پینے والے ہیں. اب کیسے کسوں کو ملے گا؟ تو ہم تو انشاءاللہ الحمدللہ کیسے بھی ہیں مگر حضور کے غلام ہیں. کیسے بھی ہیں، بد صحیح، چور صحیح، مجرم و ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. آقا ہی کہیں تو انشاءاللہ سرکاروں کے کرم سے ملے گا. اور حوض کوثر کا حصہ اور چشمہ سلسبیل، حضرت کہتے ہیں جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے، وہ رحمت کا دریا ہمارا. تو آقا کہتے ہیں اول الناس ورودن، فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں سب سے پہلے وہاں پہنچنے والے وہ فقیر مہاجرین ہیں. بھائی محنت اتنی کی ہے، ہجرت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ بھی مدینہ آئے، مکہ میں ساری آبادی، پراپرٹی، مکان، جائیداد سب چھوڑا، اور وہ فقیر مہاجرین جن کو اللہ نے مکہ میں بہت دولت سے نوازا، مگر رسول اللہ جب ہجرت کر کے گئے تو سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے مدینہ آ گئے. نہ گھر بار، نہ مکان، نہ جائیداد، کچھ نہ رہا. فقیر بنے مگر اس فقر کو پسند کیا، حضور کی جدائی پسند نہ کی. تو آقا فرماتے ہیں اب جو جتنا تپایا جائے گا دنیا میں، جس قدر پریشان اور جس قدر مصیبتوں میں گزرا ہے، انعام بھی تو ویسا دیا جائے گا، انعام ویسا ہی ملے گا. ورودن فقراء المہاجرین، آقا فرماتی سب سے پہلے میرے حوض پر پہنچنے والے وہ فقراء مہاجرین ہیں. کون؟ الشعثاء رؤست، وہ فقراء مہاجرین ہیں کہ جن کے بال پراگندہ ہیں، کپڑے میلے ہیں، اتنے کوئی ہائی فائی نہیں ہے، نہ پہننے کے لیے مکمل کپڑا ہے، نہ نیا جوڑا پہن سکتے ہیں، نہ یہ کہ بال درست کیے ہو، کنگھی لگا کے گھومتے ہو. کنگھی کب لگائے گا آدمی، بال کب سنوارے گا؟ جب لباس پہ، بدن پہ کپڑا اچھا. تو اب ان کے پاس نہ کپڑا ہے نہ نیا جوڑا ہے، بال دیکھو تو الجھے ہوئے ہیں. اب ایسے مہاجرین فقراء، اب دیکھیے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت صہیب رومی ہیں،
حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، یہ مہاجرین تھے جن کے پاس اپنا مکان بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ آتا، سرکار اصحاب صفہ میں بھیجتے تھے، لوگ کھاتے اور وہیں چبوترے میں بیٹھ کر قرآن و حدیث پہ بحث کرتے رہتے تھے، اور جو یہ مطالعہ اور قرآن و حدیث کے اندر غور و خوض کرتے رہتے۔ نہ گھر بار تھا نہ کچھ تھا، بس حضور کی بارگاہ میں کچھ آتا تو حضور بھیج دیتے، اور کبھی زیادہ بھوک لگتی تو کسی کے مہمان بن جاتے۔ اب ایسے حال، ایسی زندگی گزاری تھی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک دن کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، گر رہا تھا بھوک سے گر رہا تھا۔ اب یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، امیر المومنین کا زمانہ ہے، تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اتنی بھوک لگی ہے، کتنے دنوں سے نہیں کھایا۔ اب اتنے غیرت مند تھے کہ مانگتے نہیں تھے، غیرت تھی، مانگتے نہیں تھے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ گر جائیں، ابھی روح نکل جائے۔ نماز پڑھنے آئے حضرت ابو ہریرہ مسجد نبی میں، اب کہہ نہیں سکتے ہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے، کوئی میرے لیے کھانا لے آئے، ورنہ ابو ہریرہ تو بھائی ماشاءاللہ حضور کی دعا کا نام ابو ہریرہ ہے، جن سے کتنی ہزاروں حدیثیں، جن سے روایت ہے، سب لوگوں میں سب سے زیادہ حدیث روایت ابو ہریرہ سے ہے۔ بات ہے نا جگہ جگہ ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ، ان ابی ہریرہ۔ حضور نے دعا فرمائی تھی ان کے لیے۔ ایک دن آئے تھے، کہا رسول اللہ سنتا ہوں یاد ہی نہیں رہتا ہے، دعا کریں۔ سرکار فرماتے اپنی چادر پھیلا، انہوں نے اپنا دامن پھیلایا، چادر پھیلایا۔ ابو ہریرہ کہتے پتہ نہیں سرکار نے کچھ پڑھا، اوپر سے کچھ ہاتھ میں لے رہے ہیں اور ڈال رہے ہیں، لے رہے ہیں ڈال رہے ہیں، کیا لیا کیا ڈالا یہ حضور جانے۔ اور مجھے کہا ومدد رداءک عن صدرک، ابو ہریرہ اپنی چادر سینے سے لگا لے۔ وہ چادر سینے سے لگائی، کہتے ہیں ما نسیتو واللہ ما نسیتو بعد ابدا، قسم خدا کی اس کے بعد جو سنتا کبھی نہیں بھولا۔ سینے سے لگا، علم دے دیا رسول اللہ۔ اتنی حدیثیں ان سے ہزاروں، ہو ایک لفظ میں فرق نہیں، جیسا زبان رسالت سے نکلا ہے ویسا ہی، ہزاروں حدیثیں ان سے مروی ہیں۔ تو یہ اتنے بھوکے ہیں، تو اب کچھ کہہ نہیں رہے۔ آئے مسجد نبی میں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نماز پڑھا کے نکل رہے تھے، کہہ نہیں رہے ہیں مگر اشارہ کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابوبکر صدیق سے کہتے ہیں ابو بکر کچھ ایسی حدیث بتاؤ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیروں کو اور حاجت مندوں کو کھلانے کی فضیلت بیان کی ہو، جس میں حضور نے محتاج اور حاجت مند اور فقیر بھوکوں کو کھلانے کی سرکار نے رغبت دی ہو، فضیلت بیان کی ہو۔ اب ابو بکر صدیق تو ماشاءاللہ سمجھ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ہریرہ کو اپنے گھر پہ دعوت میں لے گئے۔ یہ حال ہوتا تھا، کتنی پریشانیاں جھیلی ہے، مگر امت تک وہ سارا سرمایہ پہنچا دیتا۔ تو کہتے ہیں سرکار کہ سب سے پہلے میرے حوض پر آنے والے وہ فقیر مہاجرین ہیں جن کے بال جو ہے الجھے ہوئے ہیں، جن کے لباس پھٹے پرانے ہیں، اور لا تنکحوا المتنعمات، یہ وہ ہیں جو امیر عورتوں سے نکاح نہ کر سکیں اور امیر عورتیں ان سے نکاح نہ کریں۔ نکاح کے لیے لیول ہو، کفو ہو، مگر یہ بالکل جو ہے غریب فقیر، امیر سے یہ خود نارمل نکاح نہیں کر سکتے تو امیر عورت سے نکاح کیسے کرے، اور امیر عورت ان سے نکاح نہ کرے۔ ایسے لوگ ہیں وَلَا يُفْتَحُ لَهُمُ الصُّدُودُ، اور یہ کہیں چلے جائیں تو ان کے لیے دروازہ کھولا نہ جائے۔ لوگ سمجھیں گے نارمل آدمی بالکل کم درجے کا آدمی ہے، کچھ نہیں ہے، ان کی بات قبول نہ ہو، ان کے لیے دروازہ بھی نہ کھولا جائے۔ دروازہ کس کے لیے کھولا جائے؟ بھائی جو لیول کا آدمی آئے گا تو اب دروازہ کھولو گے، اب دروازہ ان کے لیے کھولو گے۔ مہمان آیا اپنے لیول کا آیا، کوئی بڑا عہدے والا آیا، مگر جس کا کوئی لیول نہیں ہے، گاؤں میں گھومنے والا جو فقیر ہے، کیا آپ اس کے لیے دروازہ کھولو گے؟ آؤ بیٹھو چائے پیو۔ ایک مثال سمجھایا جا رہا ہے، تو وہ یہ لوگ ہیں پراگندہ بال، پراگندہ لباس، میلے پراگندہ بال، میلا لباس، ٹوٹا پھوٹا کرتا ہے، اور
نہ امیر عورتوں سے نکاح کر سکے، نہ وہ امیر عورتیں ان سے نکاح کرے اور ان کے لیے دروازے نہ کھولے جائے. یہ فقیر لوگ ہیں، مگر سرکار فرماتے ہیں قیامت میں جنت میں سب سے پہلے میرے حوض سے پانی انہیں ملے گا. یہی سب سے پہلے آنے والے ہیں. اللہ اللہ، یہ جو ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں انعام دے رہے ہیں. ظاہر بات ہے جو جتنی پریشانی حضرت جب مکہ فتح ہوا اور بڑے بڑے لوگ ایمان لے آئے، سردار لوگ ابو سفیان وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ سب ایمان لے آئے. آج پہلی مرتبہ کعبے کی چھت پہ اذان دینے کا موقع ہے. لوگ سوچ رہے تھے قبیلے کے سردار کہ حضور ہمیں کہیں گے میں کعبے کی چھت پہ جا کے آج پہلی بار اذان دوں مکہ میں، مگر نگاہ مصطفیٰ کا انتخاب دیکھیے. مصطفیٰ کہتے ہیں بلال کو بلاؤ، آج کعبے کی چھت پہ بلال اذان دیں گے. کچھ صحابہ نے عرض بھی کیا تھا یا رسول اللہ اس وقت بڑے بڑے قبیلے کے لوگ ایمان لے آئے ہیں، اگر کسی قبیلے کے سردار کو یہ فضیلت عطا کی جائے کہ وہ کعبے کی چھت پہ اذان دے تو اس کے پورے قبیلے کا دل اسلام کے لیے پگھلے اور ہمیں آگے چل کر بہت فائدہ ملے. مگر نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم جناب بلال بن رباح بلال حبشی کو کہتے ہیں جاؤ اذان دو. کیوں؟ اے بلال، اس مکے کی گلیوں میں تم نے جو مصیبتیں جھیلی ہیں، اس مکے کی فضاؤں میں تم نے جو تکلیفیں اور شدتیں برداشت کی ہے، گلے میں پھندا ڈال کر تمہیں گھمایا جا رہا ہے، آگ پر لیٹایا جا رہا ہے، انگاروں پر جو ہے سلایا جا رہا ہے، مگر پھر بھی تم نے حق اور اللہ اور وحدہ لا شریک کا نعرہ لگایا. ایک لمحہ بھی کبھی ان چیزوں سے مڑے نہیں، تکلیفیں برداشت کی، مگر اسلام کو مضبوطی سے تھاما رہا. اے بلال، جس مکے میں تم نے اتنی تکلیفیں جھیلی ہیں، اب سب سے زیادہ حق تمہارا ہے کہ جب مکہ ہمارا ہوا ہے تو اذان کعبے کی چھت پہ تم ہی دو گے. اللہ اللہ، یہ مقام دیا، یہ مصیبت کے بعد یہ درجہ جناب بلال حبشی کو ملا. اقبال کہتا ہے چمک اٹھا تیرے مقدر کا ستارہ، چمک اٹھا تیرے مقدس کا ستارہ، حبش سے تجھ کو سوئے حجاز لایا، حبش سے تجھ کو سوئے حجاز لایا. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، مصطفیٰ کو دیکھنا گویا نماز تھی تیری. یہ جو ہے وہ مقام مصیبت کے بعد، پریشانی کے بعد وہ درجہ ملتا ہے. آگے حدیث حضرت زید بن ارقم سے آقا نے فرمایا کہ میرے حوض پہ جو آنے والے ہوں گے وہ جزءم من مئت الف جزء مما یرید علی الحوض، میرے حوض پر جو آئیں گے ان میں سے تم جتنے ابھی ہو. ایک موقع پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ جو ہے تقریباً ان کی تعداد 700 یا 800 تھی اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم انہیں پانی پلا رہے ہیں، غالباً یہ وہ واقعہ ہوگا کہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوئے تھے. ایک جنگ کے موقع پر دہائیوں سے پانی نکلے تھے، دہائیوں سے جگہ ہے نا، یہ جگہوں سے پانی کا فوارہ جاری ہوا تھا، وہ جنت کا پانی تھا. اور اعلیٰ حضرت سرکار سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے دنیا میں اچھا پانی کون سا ہے؟ اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں پانی کی 350 قسمیں بتا ڈالی. کتنی؟ پانی کی 350 قسمیں اعلیٰ حضرت نے بتائی اور بتایا کن پانیوں سے وضو جائز ہے، کن پانیوں سے وضو جائز نہیں ہے. سوال اتنا تھا کہ سب سے بہتر پانی کون سا ہے، زمزم کا یا کوثر کا؟ اللہ اللہ، مگر جو اعلیٰ حضرت نے بحث چھیڑی، ایک پانی کا بہت بڑا ماہر یورپ کا رہنے والا جس نے پانی پہ ریسرچ کی تھی، ریسرچ کیا تھا،
وہ کہتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ پانی کی 20 قسمیں یاد نہیں آئے، یہ بریلی کے مولانا احمد رضا نے پانی کی 350 قسمیں بتائے، اور بتائے نہیں، ایک ایک شمار کر کے اعلیٰ حضرت نے بتایا، یہ پانی وہ پانی، کن پانی سے وضو جائز ہے، کن پانی سے وضو جائز نہیں ہے، کون پانی مائع مطلق میں ہے، کون مائع مقید میں ہے، کوئی مائع مستعمل، اتنا سب کچھ بتایا۔ سوال تو تھا کہ کون سا پانی بہتر ہے، آخر میں سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دنیا کے سب پانیوں میں بلکہ کوثر سے بھی افضل وہ پانی ہے جو ایک موقع پر رسول اللہ کے دست مبارک سے ظاہر ہوا تھا، سب سے بہتر پانی ہے۔ اللہ اللہ جو ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ بھائی وہ پانی تو سب سے افضل ہے، اور ایک پانی جو کوثر جو حضور کو ملے گا، اللہ کوثر کا معنی ہوتا ہے زیادہ، اور زمزم کا معنی ہوتا ہے کم کم، کیا کم کم۔ ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس میں زمزم، اس میں جو ہے زمزم ہے کہ کم کم، اس میں جمجم ہے کہ بیش۔ زمزم کا کنواں جب نکلا تھا تو اتنا بڑا کہ حضرت سیدہ ہاجرہ کہتی ہے زم زم ٹھہر جا ٹھہر جا، یہ تو زم زم کا معنی ہوتا ہے کم کم ہو جا ٹھہر جا، حضرت ہاجرہ نے یہی کہا تھا۔ اور کوثر کا معنی زیادہ، نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ زمزم میں کم کم ہے اور کوثر میں زیادہ ہے بیش۔ اس میں زمزم ہے کہ کم کم، اس میں جم جم ہے کہ بیش، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کثرت کوثر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں، کم نہیں ہے، بس پیو، جتنا پیو گے اتنا ہی اس حوض میں پانی بڑھتا رہے گا۔ تو یہ انشاءاللہ وہ حدیث آ رہی ہے، آئندہ درس میں اس حدیث کو عرض کرتا ہوں۔